تو یہ جو دجالی تہذیب جس کو بولتے ہیں، دجالی فتنہ جس کو بولتے ہیں، اس کی باتیں تو بہت جلد بدلنے والی ہیں۔ ان کا خود دعویٰ کہ ہم تو ترقی پذیر ہیں، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ ترقی ہو رہی ہے حضرات، اللہ بچا۔ ترقی اس پر ابھی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کو تو کتا ہونا پسند ہے۔ پوری تنظیم بن گئی باہر کی دنیا میں، انہوں نے کتوں کی شکلیں بنائی ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کو وہ حقوق دیے جائیں جو کتوں کے حقوق۔ ترقی چل رہی، اللہ بچ۔ قرآن کی تعلیمات بہت سیدھی سیدھی، قرآن کی تعلیمات بالکل باقی لا زوال ہے، بدلنے والی نہیں ہے، جو ہے وہ ہے۔ لیکن حضرات ایک بات کو آج سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی بات کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ قرآن کریم کچھ لوگوں کو خبردار کرتا ہے، ڈراتا ہے، اور کچھ لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ توجہ سے، قرآن کریم جو بالکل سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے، لا زوال اس کی باتیں ہیں، کمال والی اس کی باتیں ہیں، یہ دنیا کے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک حصے کو ڈراتا ہے کہ مت کرو، خطرہ تمہارے انتظار میں، تم جتنا آگے بڑھ رہے ہو تمہارے اور خطرے کے بیچ میں فاصلہ کم ہو رہا ہے، بیدار ہو جاؤ، واپس ہو جاؤ، مت چلو اس راستے پہ، آگے خطرہ ہے۔ اور کچھ لوگوں کو یہ قرآن بشارت دیتے، خوشخبری دیتے، مبارک ہو، اور کرو، مبارک ہو، تم بہت ٹھیک کیا، تم بالکل ٹھیک چل رہے ہو، چلتے رہو۔ آسان الفاظ میں اگر ہم کہنا چاہیں کہ قرآن کریم کن لوگوں کو خبردار کرتا ہے، ڈراتا ہے، اور کن لوگوں کو قرآن کریم خوشخبری بشارت دیتا ہے، تو آسان الفاظ میں ہم ایک بات کریں گے۔ حضرات ایک بات میں آپ کے سامنے بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا کا ایک ظاہر ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو ظاہر سے چھپا ہوا، اور دنیا کا اصول اگر آپ دیکھو گے حضرات، ہر جگہ میں جو ظاہر ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہے، جو چھپا ہوا ہے وہ طاقتور ہے۔ ہر جگہ میں اصول ہے، دنیا کے ظاہر میں اسباب، اور جو چھپا ہوا وہ مسبب الاسباب۔ اب لوگوں کا یہ دل نہیں ہے، یہ تو یقین کی جگہ ہے، اس میں یقین ہے۔ بعض لوگوں کا یقین صرف ان اسباب پر ہے، اور بعض لوگوں کا یقین اس مسبب الاسباب پر۔ مسبب الاسباب پر یقین کو ایمان کہا جاتا ہے۔ مسبب الاسباب پر یقین کو کیا کہا جاتا ہے حضرت؟ اور ان اسباب پر یقین کو بے ایمانی کہا جاتا ہے۔ اور جب اس مسبب الاسباب پر یقین کیا جائے تو اس مسبب کی ماننا، مسبب کو بھی ماننا ہے اور مسبب کی بھی ماننا ہے۔ اس مسبب الاسباب کی جب مانی جائے تو وہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے جس کو عمل صالح کہا جائے۔ اور جب اس مسبب کو بھی نہ مانا جائے، یا اس مسبب کو تو ظاہر میں مانا جائے لیکن اس مسبب کی نہ مانی جائے،
اپنی مرضی کی جائے، یہ بھی بے ایمانی کا ایک شعبہ ہے۔ قرآن کریم خوشخبری مبارک دیتا ہے ایمان والوں کو اور ڈراتا ہے بے ایمان لوگ۔ ترجمہ سن لو حضرت۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب۔ اس کتاب کے اندر دو باتیں، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی وہاں ٹیڑھی نہیں ہے، غلط نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھیک بات ہے۔ نمبر دو، قیمن، وہ ٹھیک رکھنے والی کتاب، اوروں کو بھی ٹھیک بناتی، خود بھی ٹھیک، اوروں کو بھی کامل بنانے والی، درست رکھنے والی۔ آگے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ یہ قرآن جو اللہ نے نازل کی اپنے بندے پر، تاکہ یہ قرآن ڈرائے، بأسًا، ایک عذاب سے، شدیداً، جو بہت سخت ہوگا، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، اسباب کے دائرے سے بھی باہر ہو جائے۔ پھر لوگ اپنے اسباب جمع کر کے اس عذاب کو روکنے کی کوشش بھی کریں گے تو نہیں روک سکیں۔ وہ عذاب ایسا ہوگا تاکہ یہ قرآن ڈرائے لوگوں کو ایک عذاب سے، جو عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے، اور تمہاری یہ تدبیریں، تمہارا سامان، تمہارے اسباب، تمہاری ٹیکنالوجی، یہ سب چیزیں اس کے روکنے میں ناکام ہو جائیں۔ یہ قرآن تم کو اس عذاب سے ڈرا۔ دوسرا، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں، بے ایمان لوگوں کو ڈراتا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ لیکن ایمان والے کون؟ الذین یعملون الصالحات، جو صالح عمل کرتے، ان کو ڈرایا سخت عذاب سے، ان کو خوشخبری دیتا ہے کس بات کی؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے خوبصورت اجر۔ دیکھو، ہر انسان اپنے لیے گھر، گاڑی، سامان، کپڑے سب خوبصورت خوبصورت بنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو قرآن ایک خوبصورت اجر کی خوشخبری دے، اور وہ اجر کیسا ہوگا؟ چند دن کا ہوگا۔ یہ بنگلوں کو جا کر کے دیکھ لو، ان بنگلوں میں پہلے کچھ دن بہت خوبصورت بنگلہ بنا ہے، لیکن صاحب چلے گئے، وہ نہیں رہے۔ قرآن کہتا ہے ماکثین فیہ ابدا، اس خوبصورت اجر کے اندر وہ رہیں گے ہمیشہ۔